وہی آل نبی میں آل رسول کی زیارت کرتے جائیں. یہ نہ سوچے کہ ایک آل رسول کی زیارت کر رہے ہیں، یہ تصور کے ساتھ بیٹھے کہ رسول کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. حاضرین کرام، بہرطور 6 مصرے میں عرض کرنے لگا تھا، دل کی دھڑکنوں سے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. آپ بھی سماعت کیجئے گا اپنی نورانی سماعتوں کے ساتھ، اور اس یقین کے ساتھ میں مصرے پڑھ رہا ہوں. مصرے سنیں گے، سبحان اللہ آپ حضرات کہیں گے. آپ کی زبان سے نکلی ہوئی سبحان اللہ کی صدائیں میری کانوں سے گزرتی ہوئی سیاہ دل تک پہنچ جائے گی، اور اس دل کو منور کرنے کافی ہو جائے گی. جتنے بیٹھے ہیں تصور کے ساتھ سماعت کیجئے کہ میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا، میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا. آقا یوں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا، آقا یوں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا. ان آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا، ان آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا. ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا، ان آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا. ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا، ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا، ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا. شہزادہ رسول کی گلپوشی کی جا رہی ہے. پھول کی طرف دیکھتا ہوں تو یہ مصرع مجھے یاد آ رہا ہے، شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر اپنی ٹریک پر دوبارہ آ جاؤں گا. چہرے کی زیارت کرتے جائیں، سبحان اللہ کہتے جائیے گا مصرے کو سنتے ہوئے. خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہے، خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہے، خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہے. چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے، چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے. میرے ہاتھ میں یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد. اللہ اکبر. واللہ وہ تکمیل عبادت نہیں کرتے جو آپ کے روضے کی زیارت نہیں کرتے. اللہ کو ججتے ہی نہیں ایسے نمازی جو آل محمد سے محبت نہیں کرتے. اللہ کو ججتے ہی نہیں ایسے نمازی جو آل محمد سے محبت نہیں کرتے. بہرطور مصرے عرض کر رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا. آقا یوں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا. ان آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا، ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا، ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا، ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا. لوگ آتے میرے قسمت کی زیارت کرنے، لوگ آتے میرے قسمت کی زیارت کرنے. آج ساری دنیا حج کرنے کے لیے جاتی ہے خانہ کعبہ کی طرف، مقام ابراہیم کی زیارت کرتی ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہے. حاضرین، شاعر کہتا ہے کہ یہ تمنا میں کیوں نہ رکھوں، لوگ آتے میرے قسمت کی زیارت کرنے، لوگ آتے میرے قسمت کی زیارت کرنے. میرے ماتھے پہ تیرے پاؤں کا نقشہ ہوتا، میرے ماتھے پہ تیرے پاؤں کا نقشہ ہوتا. لوگ آتے میرے قسمت کی زیارت کرنے، میرے ماتھے پہ تیرے پاؤں کا نقشہ ہوتا. اور کاش کسی پتھر سے جڑا میں بھی ایک ذرہ ہوتا. اب یہ مصرے سر کی کانوں سے سننے والا نہیں، حاضرین کرام دل کی کانوں سے سننے والا ہے. دل کہے تو کہنا سبحان اللہ. اس بات کی میں گارنٹی دینے تیار ہوں کہ سبحان اللہ کہنے سے نقصان آپ کا کچھ نہیں ہوگا. پہلے بھی میں نے کہہ دیا کہ راجستھان کی سرزمین ہے، یہاں پر کنجوسی کا ہرگز اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا. یہاں پر راجہ مہاراجہ لوگ رہا کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ خواجہ کی نگری ہے. یہاں پر حاضرین کرام بیدار سماعتوں کے ساتھ مصروں کو سماعت کیجئے گا. کاش کسی پتھر سے جڑا میں بھی ایک ذرہ ہوتا، کاش کسی پتھر سے جڑا میں بھی ایک ذرہ ہوتا. پھر میرے لب پہ میرے یار کا تلوہ ہوتا، پھر میرے لب پہ میرے یار کا تلوہ ہوتا، پھر میرے لب پہ میرے یار کا تلوہ ہوتا. یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے دیکھ، عرض مطلب کر کے دیکھا ترک مطلب کر کے دیکھ. یار تیرا ہے تو پھر ساری ہے تیری کائنات، سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ. نظر میں یار کا جلوہ بسا کے رقص کروں، میں اس کا نام لبوں پر سجا کے رقص کروں. مٹا دوں خود کو بھی خود سے تو بس خدا کے لیے، میں خود میں یار کے جلوے کو پا کے رقص کروں، میں خود میں یار کے جلوے کو پا کے رقص کروں. ہاں میرے یار کا مسکن ہی میری جنت ہے،
ہاں میرے یار کا مسکن ہی میری جنت ہے، میں اپنے یار کے مسکن میں جا کے رقص کروں، میں اپنے یار کے مسکن میں جا کے رقص کروں، میں اپنے یار کے مسکن میں جا کے رقص کروں۔ حاضرین کرام، گفتگو آپ کے سامنے زیادہ میں کہہ نہیں سکتا، اس وجہ سے کہ یہاں پر علماء کرام تشریف فرما ہے۔ علماء کے سامنے جتنی خاموشی اختیار کی جائے اتنی بہتری ہوتی ہے۔ حاضرین کرام، بہر طور آپ کی پشت پناہی میرے ساتھ ہے۔ آل رسول کی پشت پناہی جس کو مل جاتی ہے نا، ان کی پشتیں سنور جایا کرتی ہے۔ میں بس انہی کا سہارا لیتے ہوئے، انہی کی دعاؤں کو اپنی گفتگو کی بیساکھی بناتے ہوئے اور انہی کی دعاؤں کو اپنی گفتگو کا سرنامہ بناتے ہوئے چند مصرے عرض کرنے لگا ہوں جس کا مجھے حکم ہوا ہے۔ لوگ آج کل یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نعت خوانی کی جو محفلیں آئی ہے یہ آج سے 200-300 سال پہلے سے آئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ چند سو سال کی یہ باتیں ہیں، نکالی ہوئی نہیں، بدعت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تم اگر یہ بات کہتے ہو تو میں بھی تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، بس ایک چھوٹا سا طالب علم آپ کے سامنے بن کر آیا ہوں۔ حاضرین کرام، نعت خوانی کا سلسلہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جتنی تاریخ نعت کے حوالے سے میرے ذہن میں ہے آپ کے سامنے مختصر اس کا حصہ پیش کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی نعت پروردگار عالم نے بیان کی، اور اس وقت نعت بیان کی نہ جب زمین تھے نہ زمان تھے، نہ زمین تھے نہ زمان تھے، نہ آسمان تھا، نہ اس کے اوپر ستارے، نہ چاند، نہ سورج تھا۔ حاضرین کرام، اس وقت پروردگار عالم نے نعت بیان کی جب نہ شجر تھے نہ حجر تھے، نہ جب انسان تھے نہ جن تھے، نہ اس وقت نبی تھے نہ رسول تھے، نہ اس وقت فرشتے تھے نہ حور و غلمہ تھے، نہ اس وقت جنت تھی نہ دوزخ تھی۔ جب کچھ نہ تھا، پروردگار عالم نے اپنے نور سے ایک نور کو نکالا، اپنے نور سے ایک نور کو پیدا کیا، کہا کونو حبیبی محمدہ، پہلی نعت بیان کی۔ پھر اس نور کے حصے کیے، ایک سے قلم بنایا، دوسرے سے عرش بنایا، تیسرے سے کرسی بنائی، چوتھے کے 4 حصے کیے، اس طرح ساری کائنات کو سجا دیا۔ اسی نور کا صدقہ انبیاء علیہم السلام کو پیدا کرتا گیا۔ جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، حضرت آدم آتے ہیں، سرکار کی نعت بیان کرتے ہیں۔ حضرت شیش آتے ہیں، سرکار کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ حضرت نوح آتے ہیں، سرکار کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم آتے ہیں، سرکار کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل آتے ہیں، سرکار کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ حضرت اسحاق آتے ہیں، سرکار کی توصیف بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سلسلہ آگے بڑھتا گیا، حضرت دانیات تک پہنچا، انہوں نے سرکار کی نعت بیان کی۔ حضرت موسیٰ نے سرکار کی نعت بیان کی، حضرت سلیمان نے سرکار کی نعت بیان کی، حضرت یعقوب نے سرکار کی نعت بیان کی، حضرت یوسف نے سرکار کی نعت بیان کی، حضرت یونس نے سرکار کی نعت بیان کی۔ سلسلہ اور آگے بڑھتا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار کی نعت بیان کی۔ جب سارے نبیوں کا سلسلہ مکمل ہوا، خاتم النبیین آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی نعت بیان کی اور کہا انا النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب۔ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ حاضرین، سرکار کی عمر شریف بالکل چھوٹی ہے۔ حاضرین، خیت آ گیا مکے کی سرزمین پر، لوگ دھوپ کی شدت کی وجہ سے مرتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے اپنے شانوں پر اٹھایا محمد عربی کو، خانہ کعبہ کی دیواروں سے پشت نبوی کو لگایا اور نعت بیان کی وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے، نبی مکرم جلوہ فرما ہے۔ سرکار نے حسان بن ثابت سے کہا ممبر نبوت پر جلوہ فرما ہو جانا، ہماری نعت بیان کرنا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر نبوت سے اعلان کیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، امام الاتقیاء امام زین العابدین تک پہنچا، کاروان نبوت کا شہزادہ سیدنا امام زین العابدین فرماتے ہیں ان التیاری حسبا یوم الالہ ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم۔ سلسلہ پھر آگے بڑھتا گیا، امام شرف الدین بوسیری تک پہنچا، انہوں نے کہا بلغ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، سعدی شیراز تک پہنچا، سعدی شیراز نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، حضرت عبد الرحمن جامی تک پہنچا، انہوں نے کہا نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن۔ سلسلہ اور آگے بڑھتا گیا، غوث الثقلین غوث سمدانی تک پہنچا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا غلام حلق بگوش رسول ساداتم زہ نجات نمودن حبیب آیاتم۔ سلسلہ اور آگے بڑھتا گیا، محبوب الہی تک پہنچا، محبوب
محبوب الہی نے کہا سبا بسوئے مدینہ روکن ازید ہوا گو سلام برقا بگرد شاہ رسول پہ گردب بست تذرو سلام برقا. سلسلہ آگے بڑھتا گیا، حضرت امیر خسرو تک پہنچا. انہوں نے کہا نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رخص بسمل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. سلسلہ اور آگے بڑھتا گیا اور آگے بڑھتا گیا، گولڑا کی سرزمین تک آیا. پیر مہر علی شاہ نے کہا سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا. کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ کیا کتے جاڑیا. سلسلہ مزید آگے بڑھتا گیا، ہندوستان کی سرزمین پر آیا. قادری چمن سے آواز آئی اے ختم رسول سید کل سرور ذیشاں سلطانوں کے سلطان تم قبلہ دل کعبہ جاں مرکز عرفاں اور حاصل ایمان. سلسلہ آگے بڑھتا گیا، عزت بخاری تک پہنچا. حضرت عزت بخاری نے کہا ادب گاہیست زیر آسماں ازرش نازک تر نفس گم گردمی آیت جنید و با یزیدی جا. سلسلہ اور آگے بڑھتا گیا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی تک پہنچا. انہوں نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. آپ کی خاموشی مجھے گفتگو روکنے کا اشارہ دے رہی ہے. حاضرین کرام عرض کرنے لگا ہوں دکن کی سرزمین تک سلسلہ پہنچا. یا رسول اللہ سلسلہ یہاں سے اور آگے بڑھتا گیا، دکن کی سرزمین تک آیا. حضرت خواجہ شوق نے کہا خدا دانی کہاں ممکن شہ ابرار سے پہلے نہیں کلمہ مکمل آپ کے اقرار سے پہلے. شب معراج نے افکار کے دھارے بدل ڈالے. کوئی واقف کہاں تھا نور کی رفتار سے پہلے کوئی واقف کہاں تھا نور کی رفتار سے پہلے. دکھائیں گے قدم آقا تو مر جاؤں گا قدموں پر نہیں تو شوق مرنا کس کو ہے دیدار سے پہلے. دکھائیں گے قدم آقا تو مر جاؤں گا قدموں پر دکھائیں گے قدم آقا تو مر جاؤں گا قدموں پر نہیں تو شوق مرنا کس کو ہے دیدار سے پہلے نہیں تو شوق مرنا کس کو ہے دیدار سے پہلے. سلسلہ اور آگے بڑھتا گیا، خان قادری ارشد حبیبی تک پہنچا. انہوں نے کہا سرکار دو عالم نے اعجاز یہ پایا ہے بے چہرگی چہرہ ہے نبوت فخر کرتی ہے. مولانا خان قادری صاحب نے کہا نبوت فخر کرتی ہے رسالت ناز کرتی ہے محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے. جہان مثلکم میں بھی مثال ان کی نہیں کوئی بشر ہونے پہ ان کے آدمیت ناز کرتی ہے بشر ہونے پہ ان کے آدمیت ناز کرتی ہے. شرف بخشا ہے آقا نے شب اسراء امامت کو خود اپنی ذات پر اب تک امامت ناز کرتی ہے. نبی کی نعت خوانی رات دن نرشد کیا کرنا یہی وہ شغل ہے جس پر تلاوت ناز کرتی ہے. حاضرین کرام سفر میں مکمل کر چکا ہوں، آخری منزل پر آ گیا ہوں. اب آپ کی خاموشی یہاں پر کنجوسی سمجھی جائے گی. اب حضرات آپ حضرات کی خاموشی ہرگز برداشت نہ کی جائے گی. اتنی گفتگو میں نے کی ہے، یہ سارا زور آپ کی سبحان اللہ کے ذریعے مجھے دوبارہ مل جائے گا. عرض کر رہا ہوں آگے بڑھتا ہوا سلسلہ ملک الشعراء اوج یعقوبی تک پہنچا. انہوں نے کہا اللہ نعت گو ہے تو جبریل نعت خواں ان دو کے درمیان بھلا اوج ہم کہاں ان دو کے درمیان بھلا اوج ہم کہاں ان دو کے درمیان بھلا اوج ہم کہاں. نازا ہوں سعادت کے گوہر رول رہا ہوں میزان محبت پہ انہیں تول رہا ہوں. چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہوں تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہوں تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہوں. میدان نعت ایک ایسا میدان ہے حاضرین کرام جہاں پر ہر نعت لکھنے والا شاعر اپنی ہار کو اپنی جیت سمجھتا ہے. کسی نے کہا نا کہ ہمالیہ کے ہر ایک سنگے گرہ کو توڑ سکتا ہوں میں طوفان خیز موجوں کے بھی دھارے موڑ سکتا ہوں. میرے آقا تیری توصیف بیاں ہو ہی نہیں سکتی تیرا بس نام لیتا ہوں قلم کو توڑ دیتا ہوں. میرے آقا تیری توصیف بیاں ہو ہی نہیں سکتی تیرا بس نام لیتا ہوں قلم کو توڑ دیتا ہوں. کسی نے کہا کہ احمد لکھوں
सिराज लिखूं, मुस्तफ़ा लिखूं, महबूब अंबिया या हबीब खुदा लिखूं। ऐ शहर इल्म, इल्म की खैरात दे मुझे, मिलते नहीं है लफ्ज़ तेरी नात क्या लिखूं, मिलते नहीं है लफ्ज़ तेरी नात क्या लिखूं। उतरेगा कहाँ तक कोई आयात की तह में, कुरान तेरी खातिर अभी मसरूफ़ सना है। अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत, अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत। ये कम तो नहीं है कि तू महबूब खुदा है, ये कम तो नहीं है कि तू महबूब खुदा है। बख्शिश तेरी अबरू की तरफ देख रही है, बख्शिश तेरी अबरू की तरफ देख रही है। मिसरे की नज़ाकत को समझिएगा। बख्शिश तेरी अबरू की तरफ देख रही है। मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। गर्दन बसद नियाज झुकाना पड़ेगी आज, सुनना पड़ेगी आज, सुनाना पड़ेगी आज। ये है मेरे नबी की विलादत का मौजिज़ा, मानो ना मानो ईद मनाना पड़ेगी आज। ये है मेरे नबी की विलादत का मौजिज़ा, मानो न मानो ईद मनाना पड़ेगी आज। हर बे उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, चुबन में खार के रहकर भी फूल जिंदा है। मनाकर जश्न मिलाद बताते हैं ज़माने को, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है, हम ही वो लोग हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। एक शेर मुझे याद आया, हैदराबाद के एक शायर का है, आप हजरत सुनिएगा। अगर समझ में आ जाए तो ज़रूर सुभान अल्लाह कहिएगा, अगर अब समझ में ना आए, नींद में समझ में आए तो नींद में उठकर सुभान अल्लाह कहिएगा, उतनी भी आपको इजाज़त है। हाज़रीन किराम तवज्जो चाह रहा हूँ, 4 मिसरे इसी के साथ में दावत खिताब पेश कर दूंगा। तवज्जो चाहता हूँ। कहते हैं कि सरकार मदीना ने एजाज़ ये पाया है, सरकार मदीना ने एजाज़ ये पाया है। बेचेहरगी चेहरा है, बेसायगी साया है, बेचेहरगी चेहरा है, बेसायगी साया है। वो मंजर को देखिएगा हाज़रीन किराम। वो बात आपको याद दिलाने लगा हूँ, मेराज की शब है, हज़रत जिब्रील अमीन सरकार दो आलम के हमरा जा रहे हैं, सिदरतुल मुंतहा आ गई, हज़रत जिब्राइल के आगे कदम नहीं बढ़ते। सरकार ने कहा, ए जिब्राइल क्या बात है, आगे क्यों नहीं बढ़ते? जिब्रील अमीन ने हाथों को जोड़ते हुए कहा, या रसूल अल्लाह ये मेरी हद है, इसके आगे मैं कदम रखता हूँ तो मेरे सारे पर जल जाएंगे, इसके आगे मैं जा नहीं सकता। आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहां से आगे अपना सफर तय कर जाते हैं। हाज़रीन किराम ये बात को याद रखिए, शायर कहता है सरकार दो आलम ने एजाज ये पाया है, बेचेहरगी चेहरा है, बेसायगी साया है। नालैन पकड़ लेते ता अर्श पहुंच जाते, जिब्रील ने क्या मौका हाथों से गवाया है। नालैन पकड़ लेते ता अर्श पहुंच जाते, नालैन पकड़ लेते ता अर्श पहुंच जाते, जिब्रील ने क्या मौका हाथों से गवाया है, जिब्रील ने क्या मौका हाथों से गवाया है। नालैन पकड़ लेते ता अर्श पहुंच जाते, जिब्रील ने क्या मौका हाथों से गवाया है। अल्लाह का एहसान बड़ा हम पे हुआ है, सरकार की उम्मत में हमें पैदा किया है। नालैन ने बुर्राक से खुश हो के कहा है, तार्श पहुंचने का शरफ मुझको मिला है, तार्श पहुंचने का शरफ मुझको मिला है, तार्श पहुंचने का शरफ मुझको मिला है। मेरे मालिक का घर, आका का घर सरकार का घर है, शऊर बंदगी सदके उतर सरकार का घर है। चले आते हैं और नालैन भी है पाए अक़दस में, इलाहुल आलमी क्या अर्श पर सरकार का घर है, इलाहुल आलमी क्या अर्श पर सरकार का घर है। मदीना क्या है और अर्श मुअल्ला क्या है, सुन लीजिए। यहाँ सरकार का दफ्तर वहाँ सरकार का घर है, यहाँ सरकार का दफ्तर वहाँ सरकार का घर है। मदीना क्या है और अर्श मुअल्ला क्या है, सुन लीजिए। यहाँ सरकार का दफ्तर वहाँ सरकार का घर है, यहाँ सरकार का दफ्तर वहाँ सरकार का दर है, वहाँ यहाँ सरकार का दफ्तर वहाँ सरकार का घर है। तेरा क्या वास्ता है औज दारोगीर महशर से, क़यामत में तेरे छुपने का घर सरकार का घर है, क़यामत में तेरे छुपने का घर सरकार का घर है। जितने लोग सो रहे हैं नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। अंदाज़ा था